ہوتا تھا, اور جھگڑا میاں بیوی کا اپنا کوئی بھی نہیں ہوتا, کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے. جب بھی ہوتا ہے تو وہ روز جھگڑا ہوتا تھا, تو ہوتا تھا ماں باپ کی وجہ سے. تو جھگڑا اس بات پہ دونوں علیحدہ رہتے تھے, اس بات پہ جھگڑا ختم ہوا. تیرے ماں باپ آئیں گے تو میں نے کوئی پروٹوکول نہیں دینا, اور میرے آئیں گے تو تو بھی نہ دینا, بے شک بیٹھے رہیں گے. تو کہتے ہیں کہ پہلے بیٹے کے والدین آئے, دروازے پہ دستک دی تو ملازم نہیں کھولا, روٹی بھی ملازم ہی لایا, اور جب وہ رخصت ہونے لگے تو گاڑی تک چھوڑنے بھی وہ نوکر ہی گیا. کچھ ہی دن گزرے تھے تو بیٹی کا باپ ملنے آیا. وعدہ تھا کوئی پروٹوکول نہیں دے گا, ٹھیک ہے دونوں ہی نہیں دیں گے. لیکن دروازے کے باہر آواز گونجی ابا جی کی. بیٹی کے ہاتھ میں پلیٹ تھی, وہ ڈھب سے گری, ٹھا کی آواز آئی, دوڑی گئی, دروازہ کھولا, میرے ابا جی آ گئے. بٹھایا بھی, کھلایا بھی, چھوڑنے بھی گئی. پوچھا اس سے شوہر نے کہ تیرا میرا وعدہ تھا. کہنے لگی بات اس میں شک نہیں کہ وعدہ تو تھا, پر دل کی کیفیت کا کیا کروں. جب باہر آ کے والد بولے ہیں تو میں نے تو اپنے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روکا ہے. میں تو وہ خراج بڑی مشکل سے سنبھال پائی ہوں, تو بڑی مشکل سے آنسو رکے ہیں, تو وجود کو کیسے روکتی. رشتوں کا جو آپس کے اندر گہرائی ہوتی ہے اس کو ہم کیسے توڑ سکتے ہیں. یہ ہمیشہ رہتے, انسان کو یاد آتی. دیکھیے کوئی بلا سکتا ہے کہ بچپن میں میں اپنے بہن اور بھائی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا, وہ یادیں روز اسے آتی ہیں. وہ روز جب لیٹتا ہے تو وہ داستانیں اس کے ذہن میں آتی ہیں. کیسے ان تعلقات کو ختم کیا جا سکتا ہے. رشتہ داروں کے, بہن بھائیوں کے, میاں بیوی کے جو حقوق ہیں یہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ رہیں گے تو اچھا گھر, اچھا خاندان, اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا. مستدرک کے اندر حدیث ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا ارشاد فرمائیے گا عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے. حضور ذرا بتلائیے گا عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے. تو یہ کسی مفتی کا قول نہیں, یہ کسی دانشور کی رائے نہیں, یہ اس محبوب کا قول ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں راحت اور آرام دینے کے لیے مبعوث فرمایا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے. تو حضور نے فرمایا اس کے خامند کا. اسی مجلس میں, اسی محفل میں وہ شخص اٹھ کے نہیں گیا, وہی شخص حضور سے سوال کرنے لگا حضور تو مرد پر حق کس کا زیادہ ہے. عورت پر تو میں نے پوچھ لیا, نیا شخص نہیں آیا, نیا آدمی نہیں آیا. اسی نے اسی مقام پر اسی جگہ کھڑے ہو کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے. نبی پاک نے فرمایا اس کی ماں کا. عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے, اس کے شوہر کا, اور مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے, اس کی ماں کا. یہ حقوق, یہ تعین ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دیا. یہ حقوق کی وہ والی وضاحت ہے, اور یہ ہر آدمی کا وہ والا مقام ہے جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو خود بتایا ہے کہ یہ اس کی جگہ ہے اور یہ اس کی جگہ ہے. اب یہاں ایک بات اور قابل غور ہے, مرد کے عورت پر بھی حقوق ہیں, عورت کے مرد پر حقوق ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک موضوع آ رہا ہے, اس میں ان چیزوں کی کچھ زیادہ وضاحت کروں گا, یہاں صرف اشارہ دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی, اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے گا مرد کے کیا حقوق ہیں, اگر میں ادا کر سکتی ہوں تو شادی کروں. حضور ذرا بتلائیے گا. تو یہ حدیثیں ہم نے بیٹیوں کو رٹانی ہیں, یہ حدیثیں ہم نے بہنوں کو یاد کرانی ہیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, امام حاکم نے لکھا ہے کتاب البر کے اندر, اس کو ابن جوزی علیہ رحمٰن نے نقل کیا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے گا خامند کے حقوق کیا ہیں. اور خاتون عرض کرتی حضور اگر تو میں ادا کر سکتی ہوئی تو نکاح کروں گی ورنہ نہیں کروں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ اگر خامند کے جسم سے پیپ نکلے, ریشہ نکلے اور خون نکلے, عورت اپنی زبان سے صاف بھی کرے تو پھر بھی خامند کا حق ادا نہیں ہوتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی. کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہو کہ میں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں لوگوں سے کہتا مجھے کرو, یہ کہیں نہیں فرمایا. حالانکہ امام الانبیاء محبوبی حدیث میں فرمانے لگے سنو اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے, میں کہتا عورت کو کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی, فرمایا کہ اگر تو یہ والے حق تو ادا کر سکتی ہے تو نکاح کر. وہ خاتون بڑی سمجھدار تھی, فوراً بولو ٹھیک ہے. لگی حضور میں نہیں حق ادا کر سکتی لہٰذا میں نکاح نہیں کروں گی. میرے عزیز عورت کو ذمہ داری سونپی. پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرد کے لیے بھی ان حقوق کا تعین فرمایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے حقوق کیا ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا حق کیا ہے, تو نبی پاک نے فرمایا جیسا خود کھاؤ ویسا اسے بھی کھلاؤ, جیسا خود پہنو ویسا اسے بھی پہناؤ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی بھی عورت کے چہرے پر نہ مارنا, کبھی بھی اس کے ساتھ بغض نہ رکھنا, اسے کبھی بھی تکلیف نہ دینا, اور اسے اگر چھوڑنا ہوا تو اپنے گھر کے اندر چھوڑنا. یعنی اگر کچھ لمحے کے لیے ناراض ہونا ہوا تو اپنی ہی چھت کے نیچے نکالنا نہ.
भेजना ना रुसवाई होती है। जब वो मेके जाती है तो लोग बातें करते हैं। अगर छोड़ना हुआ तो अपने ही घर में छोड़ लेना, कुछ लम्हों को नाराज हो लेना, कुछ ऐसी बात कर लेना, लेकिन जब उसे निकाल देते हो तो मसाइल बन, जैसा खुद खाओ वैसा उसे भी, जी जैसा खुद खाओ वैसा उसे भी। तो नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत कर दी। अब एक बात जो काबिल तवज्जो है, जिस पर मैं आज खुसूसी तौर पर बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बता दिया कि माँ का बड़ा हक है, और हुजूर ने यह भी बता दिया कि बीवी का भी हक है। जो तुमने खुद खाना है उसे खिलाना है, जो खुद पहनना है उसे। अब मसला पता क्या होता है, बीवी का मुतालबा है कि तू सिवाय मेरे किसी की नहीं सुनेगा। वो कहती है कि चूंकि मैं आई हूं सारा कुछ छोड़ के, अब सिवाय मेरे तो किसी और की नहीं सुनेगा। अम्मा कहती है कि चूंकि पैदा मैंने किया है, परवरिश मैंने की है, जवान मैंने किया, तो हुकूक मेरे ज्यादा है। ये हदीस अम्मा जरूर सुनाएगी अगर उसे याद होगी। अब उसका नुकसान ये होता है, अगर किसी औरत से पूछा जाए कि तू बतला कि बगैर माँ के कोई बच्चा बड़ा हो सकता था, तो उसने पाल पोस के तुझे दिया है, तो तुझे कैसे कह सकती है कि तू किसी और की ना सुन। और अगर अम्मा से बंदा कहे कि तू खुद ही गई थी इसको देखने, तू ही इसको लाई है, अब किस तरह करके ये मुमकिन हो सकता है कि खातून खाना जो निकाह करके आई है, जिसके हुकूक का तायुन खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको हक ना दिया जाए। हमारे यहाँ नुकसान ये होता है, एक आदमी कहता है कि भाई मेरी सुनी जाए और मेरे अलावा किसी दूसरे की न सुनी जाए, बिल्कुल मेरी हद तक मामला रहे, आगे ना बढ़े। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में जब एक शख्स ने अर्ज की कि हुजूर मुझसे बड़ा गुनाह हो गया है, तो मैं क्या करूं? तो नबी पाक ने फरमाया जा जाके अपनी अम्मा की नौकरी कर। एक कोई ऐसा गुनाह उस सहाबी से हो गया था जो दौरे जाहिलियत का था, शारहीन ने लिखा है। अब वो जिनके हुकूक जाया किए थे वो मिल नहीं रहे थे, या वो दुनिया से जा चुके थे, तो उसने हाल पूछा कि हुजूर अब क्या करूं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा अपनी अम्मा की नौकरी कर, अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर देगा। उस सहाबी ने फौरन कहा हुजूर मेरी तो अम्मा पर्दा कर गई, मेरी अम्मा तो विसाल कर गई। तो हुजूर ने एक नया हक बयान फरमाया, महबूब ने फरमाया जा जाके खाला की नौकरी कर, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और फरमाया खाला भी मिसले माँ के होती है, खाला भी मिसल, तो जाके हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो खाला का हक बयान कर दिया, नबी पाक ने तो तायुन कर दिया कि तूने नौकरी करनी है। अब अगर बेगम साहिबा को एतराज हो कि तू खाला के घर क्या लेने गया था, तो उधर क्यों गया था, तो ये उसका एतराज इसलिए दुरुस्त नहीं है कि इस हक को रसूल पाक ने बयान फरमा दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र फरमा दिया। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी पाक के ना किसी चचा पर किसी ने एतराज किया। तो जो है मेरी बात पर, अब यहाँ वजाहत नहीं है कि वो मुसलमानों में से थे या गैर मुस्लिमों से थे, लेकिन किसी ने हुजूर के किसी चचा पर, हमारा पता क्या हाल है, चाचा तो बड़ा दुश्मन होता है ना, तो उस पर तो इतराज करे तो ठंड पड़ती है माज़अल्लाह। लोग कहते हैं फटाफट कर दो जुमले और कह दे, चाचा तो शरीक होता है, रोज अब्बा बताता है, अम्मा रोज तबसरा करती है कि बड़ा जालिम है। हुजूर के चचा पर किसी ने इतराज किया, ये तिरमिज़ी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खबरदार, अगर किसी ने मेरे चचा के बारे में मुझे अज़ियत दी तो उसने मुझे अज़ियत दी। और फरमाया तुम्हें पता नहीं, चचा तो इस तरह होता है जिस तरह बाप होता है, इस तरह होता है जिस तरह। अब चचा के हक का तायुन किसने कर दिया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब अगर कोई शख्स इस पर यह शिकवा करे कि ये तो एक और हक आ गया तो किधर जाएंगे, तो नबी पाक ने चचाओं के हुकूक बयान किए, खालाओं के हुकूक बयान किए। फिर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके जिम्मे बहनें लग गई, जिसके जिम्मे बहनें जिसके जिम्मे लग गई, बाप कमजोर हो गया या बाप इंतकाल कर गया, जिसके जिम्मे बहनों की ड्यूटी लग गई, महबूब फरमाने लगे उसने 3 बहनों की अच्छी परवरिश की, अच्छा अदब सिखाया और इज्जत के साथ रुखसत कर दिया, या 2 बहनें उसके जिम्मे लगी, उसने आदाब सिखाए, ये अबू दाऊद शरीफ है, इब्ने माजा है, और फिर उनको रुखसत कर दिया इज्जत के साथ। फिर एक मकाम पे फरमाया चलो एक बहन ही उसके जिम्मे लगी थी, उसने अदब सिखाए, आदाब सिखाए, इज्जत से रुखसत किया। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया बाकी नेकियों वालों को सवाब मिलेगा, जो बहनों का बोझ उठाएगा, जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अभी इस हक का तायुन किसने किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर कहीं ये कहा जाए कि बस भाई सही हो गया, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है, तुमने कोई ठेका उठाया हुआ है, तुम कुछ ज्यादा सियाने हो, तुम कुछ ज्यादा समझदार हो, तो उसे कहा जाएगा जरा ठहर जा, इस तरह की बात ना कर, ये वो हक है जो मेरे मुस्तफा ने बयान फरमाया है। जहां बीवी के हुकूक बयान फरमाए वहां मेरे नबी पाक ने बहन के हुकूक भी बयान फरमाए। देखिए ना, जनाब उम्मे हानी हजरत अली की सदी हमशीरा थी। हो गया, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है, तुमने कोई ठेका उठाया हुआ है, तुम कुछ ज्यादा सियाने हो, तुम कुछ ज्यादा समझदार हो, तो उसे कहा जाएगा जरा ठहर जा, इस तरह की बात ना कर, ये वो हक है जो मेरे मुस्तफा ने बयान फरमाया है। जहां बीवी के हुकूक बयान फरमाए
وہاں میرے نبی پاک نے بہن کے حقوق بھی بیان فرمائے. دیکھیے نا, جناب ام ہانی حضرت علی کی سگی ہمشیرہ تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی, پر اللہ کے رسول ہمیشہ انہیں تحفے بھیجا کرتے, ان سے محبت فرماتے, ان کے بچوں کے ساتھ پیار کرتے. فرمایا علی کی بہن نہیں, یہ میری بھی بہن ہے. لہٰذا فیملی کا کوئی ممبر بھی, خاندان کا کوئی رکن بھی کبھی بھی کسی رشتے کے بارے میں یہ رویہ نہ رکھے کہ اسے توڑ دیا جائے, اسے ختم کر دیا جائے. ہاں, اگر کوئی رشتہ دار بد مذہب ہو جائے, اگر کوئی کسی صحابی کا بے ادب ہے, اہل بیت نبوت میں سے کسی کا بے ادب ہے, اس کے عقیدے میں میل کچیل ہے, تو پھر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے, بلکہ اسے رخ موڑ لینا چاہیے, پھر تو ختم ہو. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بد مذہب جتنا مرضی ہو جائے وہ قبول ہے, لیکن اگر ہماری شان میں کوئی بے ادبی کر بیٹھا پھر قابل قبول نہیں. بد مذہب سے رشتہ توڑا جائے گا, بد مذہب بد عقیدہ سے رشتہ توڑا جائے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی کمی ہے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی. کچھ حقوق میاں بیوی کے ہیں, کوئی شخص وہاں بھی تقاضا نہ کرے, کوئی بہن تقاضا نہ کرے کہ میرا بھائی کسی بھی طور پر بیوی کی کوئی بات نہ مانے اور صرف وہ میری طرف ہی توجہ رکھے. کوئی ماں یہ تقاضا نہ کرے, اس لیے کہ اس کے حقوق بھی اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے. اور کوئی بیوی کسی جگہ یہ تقاضا قطعاً نہ کرے, کسی مقام پر یہ تقاضا نہ کرے کہ وہ کہے کہ تو بہن کی طرف نہیں دیکھے گا تو ماں کی بات نہیں سنے گا. اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بات ہے, اس پر بھی ضرور غور فرمائیے گا. اگر شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کی عزت کرے, ان کا اکرام کرے, اچھے لفظوں میں ان کو یاد کرے, تو بیوی کے ماں باپ بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں, اس کے بہن بھائی بھی بہن بھائی ہوتے ہیں. اگر تو ان کا نام اچھے لفظوں کے ساتھ پکارے گا, ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں شرم کا باعث ہے, کہتے مجھے شرم آتی ہے جملہ کہتے, لوگ چھیڑتے, بچے باتیں کرتے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک وہ جس نے تجھے جنم دیا, پیدا کیا, جس کی صلب سے تو ہے, اور دوسرا وہ جو تیرا استاد ہے, جو تجھے خیر کی تعلیم دیتا ہے, جس کی وجہ سے تو راہ راست پہ ہے, راہ حق پہ ہے, اور تیسرا فرمایا وہ تیرا باپ ہے جس نے اپنی بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا ہے. تو اس کے حقوق کا تمہیں خیال کرنا. یہ کس طرح کی بات ہوئی کہ تو بیوی سے یہ تو تقاضا کرے کہ میں نے آج آ کے دیکھا ہے کہ میری اماں بیٹھی, تم روٹی نہیں پوچھی, اور جب اس کی اماں آئے تو پھر تیرے طور طریقے بدل جائیں, تیرا سٹائل ہی بدل جائے. تو ان کا نام لے تو تیرے لبوں پر طنز یا ہنسی ہو, یا تیرے جملوں کے اندر سخت پن ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کو ہر رشتے کو اس کی جگہ پہ رکھنا چاہیے, ہر رشتے کو اس کا مقام دینا چاہیے, ہر رشتے کو اس کا وقار دینا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک بوڑھی عورت آ گئی. اس عورت نے جب آ کر کے دروازے پہ دستک دی, اور جب وہ بولی نا, اس نے گفتگو کی, اس کے جملے محبوب کے سماعت اقدس سے ٹکرائے. کہتے اللہ کے محبوب جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے. حضور نے اس بوڑھی کا استقبال کیا اور حضور نے اسے بٹھایا. فرماتی ہر آنے والے مہمان کو حضور بڑی عزت دیتے تھے, بڑا نوازتے تھے, ہر آنے والے مہمان پہ بڑا کرم فرمایا کرتے تھے, لیکن اس خاتون کو زیادہ اعزاز دیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے لیے کھانا منگوایا, کھجوریں دی, شہد کے ساتھ تواضع فرمائی. فرماتے وہ بی بی باتیں کرتی تو میں دلچسپی دیکھتا. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں نا جو آئیں تو بندہ کہتا ہے اللہ کرے آپ چلے جائیں نا کسی طریقے سے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بندہ کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے, تھوڑا رک جائیے. دل کرتا ہے کہ وہ ذرا بیٹھے, ان سے کچھ اور بات ہو, کچھ بات اور آگے بڑھے. کس میں ہوتی ہے مہمانوں؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ اہمیت دی. حضور محبوب کریم علیہ السلام جب وہ باتیں کرتی تو حضور دلچسپی سے سنتے, ان کے سوالات کے جواب بڑی گہرائی اور گہرائی سے دیتے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیر کے بعد وہ بوڑھی اٹھی, کہا حضور اب میں چلتی ہوں. نبی پاک نے تحائف تیار کیے, ایک صحابی کو کہا ان کے ساتھ جاؤ اور تحفے انہیں دے دو. کہتے ہیں جب وہ بوڑھی چلی گئی تو میرے دل میں خیال آیا حضور اب مسجد جائیں گے, جب رات کو واپس آئیں گے نا پھر میں محبوب سے پوچھوں گی یہ خاتون کون ہے. لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور تو گئے نہیں, لیٹ گئے, اور بڑی خوشگوار کیفیت میں نے دیکھی. حضور کی مقدس آنکھیں کھلی اور محبوب کے چہرے پر عجیب سی رعنائیاں. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں آگے بڑھی اور میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان تو روز آتے, حضور یہ کاشانہ نور ہے, یہاں روشنی لینے والے تو روز آتے, یہ کون سی بوڑھی تھی کہ آئی ہے تو آپ نے اتنا استقبال کیا ہے, اس انداز میں وقت دیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کی کیفیات دیکھ, کون تھی؟ کہتے حضور اٹھ کے بیٹھے اور میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے. محبوب فرمانے لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی. یہ خدیجہ کی سہیلی تھی. فرمایا جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ خدیجہ سے ملنے آتی تھی, خدیجہ انہیں وقت دیتی تھی, ان کا استقبال کرتی تھی. یہ کمزور ہوتی تھی تو خدیجہ تحفے دیتی تھی. فرمایا آج جب یہ دوبارہ آئی ہے تو پچھلی ساری یادیں میرے ذہن میں تازہ ہو گئی ہیں, وہ سارے خیالات تصورات پھر سے اجاگر ہو گئے. اور فرمایا میں نے وہ ساری نسبتوں کو, ان ساری باتوں کو نبھانے کی کوشش کی
जो खतीजा का इसके साथ रिश्ता था। और फिर बात इस जुमले पर खत्म की, फरमाया हुस्नुल अहद मिनल ईमान, फरमाया ताल्लुक को अच्छे तरीके से निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। ताल्लुकात को, अहद को, पैमान को अच्छे तरीके से निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। तो देखिए हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो ताल्लुकात, कोई शख्स ये तकाजा ना करे, कोई तकाजा ना करे, कोई खामन ये तकाजा ना करे जब तू मेरे घर में रहती है तुझ पे पाबंदी है, तू मेके नहीं जा सकती, तू किसी से मुलाकात नहीं कर सकती, तू कुछ नहीं कर सकती, तू कैसे पाबंद कर सकता है जब तू अपने हक में इस कदर ज्यादा तू अपने हक के अंदर मजबूत है कि जरा वो बात करती है तो कहता है नहीं मेरी अम्मा है, मेरे अब्बा जी, इसमें शक भी नहीं, औरत को करना भी नहीं चाहिए। तो इसी तरह का रवैया उनके माँ बाप के हक में भी इंसान को रखना चाहिए। ये बात दुरुस्त है, इंसानों में कमियां होती हैं, किसी जगह वो भूल जाते हैं, तो फिर इंसान को ये भी सोचना चाहिए कि मेरे अजीजों में भी कमियां हैं, मेरे अंदर भी कमजोरियां हैं। एक दोस्त ने एक दफा एक मजमून लिखा, एक बात उसमें बड़ी खूबसूरत पढ़ने को मिली। कहने लगे कि एक मियाँ बीवी ने फैसला कर लिया, रोज झगड़ा होता था ना, रोज झगड़ा